السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کی بہت مبارکباد۔ تو بچوں آج ہم 5 کلاس کا چیپٹر پڑھیں گے عیدین۔ اس کے لیے آپ لوگ بک اوپن کر لیجئے اور پیج نمبر 28۔ عیدین عربی زبان کا لفظ ہے جو 2 عیدوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ عید کے معنی خوشی کے ہیں۔ اس سے مراد خوشی کے وہ تہوار جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے روزوں، تراویح اور عبادات کے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ شوال اسلامی مہینے کا نام ہے جو رمضان المبارک کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو عید الفطر جو ہے رمضان کے روزے، تراویح اور عبادات کے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ دوسری خوشی یعنی عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جسے آپ علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ تمام مسلمان عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بے مثال قربانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ دنیا میں بسنے والی مختلف اقوام، قوم کی جمع ہے، خوشی کے اظہار کے لیے تہوار مناتی ہیں۔ یہ تہوار انہیں خوشی اور تفریح کا پورا موقع فراہم کرتے ہیں، بھرپور مواقع یعنی پورا موقع فراہم کرتے ہیں خوش ہونے کا اور انجوائے کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اور انسانیت کی فلاح کا باعث نہیں بنتے، یعنی فلاح کامیابی کی وجہ نہیں بنتے۔ دنیا میں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں، لیکن ہر تہوار جو کیا ہے اللہ کی اطاعت، بندگی اور انسان کی کامیابی کی وجہ نہیں بنتا۔ اس کے برعکس یعنی اس کے علاوہ، برعکس کا مطلب ہے علاوہ، اسلام کی یہ دونوں عیدیں اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان مضبوط رشتہ استوار کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ عید کے دن عید کی نماز کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز عیدین کے مسائل و آداب یعنی کہ اس کے کیا ادب و آداب ہیں وہ بتائے جائیں گے اس پیراگراف میں۔ مسلمان عید کے دن نماز عید ادا کرنے کے لیے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ دونوں عیدوں کی نمازیں صبح سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ چونکہ عیدین کی نماز کی اذان نہیں ہوتی، اس لیے ان کے لیے پہلے سے ایک وقت مقرر کر لیا جاتا ہے۔ عیدین کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ عید کی نماز میں عام نماز سے کچھ زیادہ تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں اسلامی اخوت، ہمدردی، اخوت بھائی چارہ، ہمدردی اور قربانی کا یعنی سیکریفائس کا درس دیا جاتا ہے۔ نیکی اور تقوی کی تلقین کی جاتی ہے، نیکی کرنے کا، پرہیزگاری کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ اس کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ نماز عید کھلے میدان میں پڑھنا افضل ہے، یعنی بڑی جگہ پر پڑھنا اچھا ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرنا اور واپس آنے کے لیے الگ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نماز کے لیے آتے اور جاتے ہوئے یہ تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 29۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نماز عید کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اور گلے ملتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے اور گلے ملتے ہیں، جس سے محبت اور یکجہتی یعنی یونٹی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح یہ عیدیں مسلمانوں کو تفریح یعنی انجوائمنٹ اور خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے میل جول کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہ عید معاشرے کے غریب، مسکین اور نادار لوگوں کی مدد اور خبرگیری کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ عیدیں جو ہیں کیا ہیں؟
سوسائٹی کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنے اور ان کا حال چال پوچھنے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فطرانہ ایک صدقہ اور امداد ہے جو غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر صاحب حیثیت جس کی استطاعت ہو، جو اس قابل ہو کہ وہ اچھے طریقے سے غریبوں کی مدد کر سکے، اس کو صاحب حیثیت کہتے ہیں، جس کے پاس اچھا مال و دولت ہو۔ اس کا ادا کرنا ہر صاحب حیثیت کے لیے ضروری ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ اس طرح عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد جانور کی قربانی کی جاتی ہے، جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو مالدار ہو اور قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہو۔ قربانی کا گوشت خود کھایا جاتا ہے اور رشتہ داروں، غریبوں، دوستوں میں بھی بانٹا جاتا ہے۔ اس طرح ان عیدین کے موقع پر امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال بن جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔